السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، میں نے آپ کو مسلمانوں کی باہمی حقوق کے بارے میں بتایا۔ مومنین کی آپس میں محبت، مومنین ایک ہی جسم کے مانند، ظالم اور مظلوم کی مدد، مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، سلام کرنا اور اس کا جواب دینا بھی صدقہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائیں۔ آئیے گا آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہے۔ پڑوسی کے بھی تو کچھ حقوق ہیں۔ تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ پڑوسی کے حقوق، پڑوسی کا حق قرآن میں یوں ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے، اور خدا ہی کی عبادت کرو، یعنی رب ارشاد فرما رہا ہے اور خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں، محتاجوں اور رشتہ دار، ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائے پہلو یعنی پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ احسان کرو، سب کے ساتھ احسان کرو کہ اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ پارہ نمبر 4 سورہ نساء۔ پڑوسی نیک سلوک کا مستحق۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمسایہ کا احترام کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ یا تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ ابن ماجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو کہ ہمسایہ کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ اور پھر ان حقوق کا شمار کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمسایہ کا حق جب ادا ہوتا ہے کہ اگر اسے مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرو، یعنی اگر تمہارے پڑوسی کو مدد کی ضرورت ہو تو اس کی مدد کرو۔ اگر وہ کچھ قرض یا ادھار مانگے تو اسے دو۔ اگر وہ غریب ہو تو اس کی حاجت روائی کرو۔ اگر بیمار ہو تو تیمار داری کرو۔ اگر مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ۔ اگر اسے کوئی خوش نصیب ہو، یعنی اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو اس کی مسرت و شادمانی میں شریک ہو کر اسے مبارکباد دو۔ اور اگر اس پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو اس کے رنج غم میں شریک ہو، یعنی اس کے رنج و غم میں شریک ہو۔ اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ لے جاؤ کہ اس کے گھر میں ہوا کی آمد و رفت بند ہو جائے۔ اگر کوئی میوہ یا ترکاری گھر لاؤ تو اس کے یہاں بھی بھجواؤ، اور ایسا نہ کر سکو تو یہ بات اس سے پوشیدہ رکھو۔ اپنے بچوں کو اس چیز کی اجازت نہ دو کہ وہ باہر ہمسائے کے دروازے کے سامنے جا کر ان کے بچوں کو تنگ کریں کہ اس سے خواہ مخواہ بڑوں کے درمیان رنجش پیدا ہونے کا امکان ہے۔ یعنی اپنے بچوں کو ایسی چیز نہ دو کہ وہ بچے جا کر کے کسی غریب، یعنی آپ کے غریب پڑوسی کے دروازے پر بیٹھ کر کے کھائیں، اور پھر آپ کے پڑوسی کے بچے بھی مانگے تو ظاہر سی بات ہے وہ کہاں سے اس کو لا کر کے دے گا؟ تو جب لا کر کے نہیں دے گا تو وہ اس میں وہ برائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہیں اپنے بچوں کو چلاؤ اور وہاں سے فوراً اٹھا لو اور گھر میں بٹھال کر کے اس کو کھلاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ گمان ہو گیا کہ یہ پڑوسی کو وارث بنا کر چھوڑیں گے، یعنی اتنی تاکید فرمائی کہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا معلوم ہونے لگا کہ یہ پڑوسی یہ میرا وارث بنا کر کے چھوڑیں گے۔ تو اس لیے پڑوسی کے بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ اب نہ جانو ظلم پر اتر آؤ تو پھر ظاہر سی بات ہے تمہارا ظلم سے وہ پڑوسی پریشان ہو جائے گا، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو۔
اس لیے کہ اس کی بد دعا جو ہے وہ عرش اعظم کو بھی ہلا دیتی ہے۔ کسی پر ظلم مت کرو، کسی پر جو ہے زیادتی مت کرو، ورنہ یاد رکھنا اگر اس نے تمہارے حق میں بد دعا کر دی تو تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔